اللہ العلی العظیم الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم ومولانا مولانا الثقلین ذات الحسن والحسین ابی الوفاء بن محمد اللهم صل علی وعلى محمد. الطيبين الطاهرين وغر الميامين اما بعد فقد قال اللہ تعالیٰ تبارک فی کتابہ المجید انا للہ وانا الیہ راجعون. واقعاً بڑا مشکل مرحلہ ہے اور میں دن کی مجلس میں بھی عرض کر رہا تھا کہ موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو جھٹلایا نہیں جا سکتا. اس کووڈ نے نہ جانے کتنے اپنوں کو اپنے سے جدا کیا ہے. میرا قیام دلی میں ہے. میں نے اس طرح ہاتھ جوڑے ہوئے میرے ہاسپٹل کے باہر لوگوں کو دیکھا کہ کسی طرح ہمیں بچا لو، لیکن بچ نہیں پاتے. جانے والا چلا جاتا ہے. ایک لمحہ فکریہ جو ہمارے ساتھ رہ جاتا ہے. اب اس کے بعد ان کی اولاد کا کیا ہوگا. میں مسائل پڑھ کے بات ختم کر دوں گا، لیکن ایک تصور، ایک وہ بات میں آپ کے سامنے آج بیان کرنا چاہتا ہوں جو میں نے یتیم خانوں میں یتیم بچوں سے بات کی ہے. بہت اچھی فیملی کے یتیموں سے بات کی ہے. میں ہیومن رائٹس چلاتا ہوں تو میں سب جاتا ہوں. میں نے کچھ یتیم بچوں سے باتیں کری. جب ہم ولادت پہ امام کے یتیم خانے جاتے ہیں بچوں سے ملنے کے لیے، تو ایک بہت اچھی فیملی کا یتیم بچہ تھا. سنیے گا بس اور یہی مصائب ہو جائیں گے. میں نے اس سے پوچھا، بیٹا تمہیں زندگی میں کبھی کسی چیز کی کمی محسوس ہوئی ہے؟ تو اس نے جملہ پتہ ہے کہ کیا بات بھائی. اس نے کہا کہ مولانا وقت سے پہلے ماموں نے، تایا نے، چچا نے، خالہ نے، پھوپھے نے سب کچھ لا کے دیا، مگر جس نے دیا یتیم سمجھ کے دیا. یہ بات میں اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ میری نگاہ میں بچے ہیں، سب کا گیا ہے. ظاہر سی بات ہے جو گیا ہے وہ کسی کا باپ تھا، کسی کا بھائی تھا، گھر لوٹ گیا. مگر اس کے بعد یتیموں کی پرورش پہ کوئی دھیان نہیں دیتا، ان کی تعلیم، ان کی اس بچے کا درد. آپ یہ گھر جا کے سوچیں کہ کتنی بڑی بات اس بچے نے کہی کہ سب نے سب کچھ دیا مگر یتیم سمجھ کے دیا. بس میرا دل پھٹ گیا. میں نے کہا ہائے، کم سے کم تجھے یتیم سمجھ کے دیا تو صحیح. مگر کربلا میں تصور کرو، یتیم سکینہ کو تماچے دیے گئے، کانوں سے گوشوارے اتارے گئے، سروں سے چادریں اتاری گئی. وہ یتیم کچھ اور نہیں مانگ رہی تھی. یتیم نے تمنا کیا تھی کہ میں اسے کھانا نہیں مانگ رہی، پانی نہیں مانگ رہی. اس یتیم کی ایک تمنا تھی، مجھے اتنا تو اختیار دے دو کہ میں باپ کی قبر پہ رو سکوں، مجھے اتنا تو اختیار دے دو کہ میں باپ کے جنازے پہ رو سکوں. یہی جملہ جناب زینب نے بھی فرمایا تھا. درد ہے جملے پہ محسوس فرما لیجئے کہ جناب زینب فرماتی ہے کہ بھائی میرے سر پہ چادر بھی نہیں جو تجھے کفن دے سکوں. وقت کا امام نے بھی اس درد کو بیان کیا. وقت کے امام کے زارت نائیہ میں کیا جملے، سلام میرا ان ہونٹوں کے اوپر جس پر پیاس کی وجہ سے پپڑیاں جم گئیں. وقت کا امام گریہ فرما رہا ہے، سلام ان شہیدوں کے اوپر جن کی لاش کا رنگ دھوپ کی گرمی سے بدل گیا. امام فرماتے میرا سلام ان شہداء کے اوپر جن کا کفن خاک کربلا بنی. اب اس کے بعد امام جملہ کہتے ہیں میرا سلام اس امام کے اوپر جو باپ کے جنازے کے قریب کھڑا رہا مگر کفن نہ دے سکا. آج آپ ان مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے اس قبر کے پاس مجلس کر رہے ہیں. پروردگار اس مجلس کے سبب ان مرحومین کی، جملہ مرحومین کی مغفرت فرما. مگر ذرا تصور کیجئے، آپ کو اختیار ہے کھل کے رو لو، آپ کو اختیار ہے پرسہ دے لو، آپ کو اختیار یتیم کے ساتھ کر لو، کوئی بدسلوکی نہیں کی جاتی. مگر کربلا گواہ ہے کہ جس وقت اہل حرم شہید ہوئے ہیں، خان وعدہ رسالت شہید ہوا ہے، تو کوئی رونے نہیں دے رہا تھا، کوئی غسل و کفن دینے والا نہیں تھا. مظلوم ہی دیکھو جس کے صدقے میں کائنات بنی، وہ بے گور و کفن جا رہا ہے. جب قبر تک آئی گئے تو وہ جملہ بھی سنتے چلے جاؤ کہ جب اہل حرم کا لٹا ہوا قافلہ کربلا محلہ پہنچا. اسی طرح قبریں رہی ہوں گی تو ظاہر سی بات ہے جب اپنا جاتا ہے تو کیسی آزادی ملتی ہے. پہلی بار کھل کے روئے ہیں. زینب نے قبر پہ گرا دیا، سکینہ نے قبر پہ گرا دیا اور یاد کر کے رو رہے ہیں، بابا تیری اتنی مظلومی، ہمارے ساتھ کیا کیا ظلم ڈھائیے گئے، ہمیں کتنی مصیبتوں میں رکھا گیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات
الأحياء من الأموات تعبد بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. پاک پروردگار شہداء کربلا سیران کربلا کا واسطہ ان کی مغفرت فرما. جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. ان کے گناہان کبیرہ صغیرہ کو بخش دے. ان مومن مومنات میں ان کی مغفرت فرما. ان کے بھروسہ کو صبر جمیل عطا فرما. ہمیں توفیق دے کہ ان کے بچوں کو کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہ ہو. معبود جو واسطہ محمد علیہ محمد کا ان کے ساتھ وہ اپنے رحم سے کام لے اور اس سے کام نہ لے. جوار معصومین میں جگہ عنایت فرما. امام کی خدمت حاضر ایک بار فاتحہ پڑھ کے پھر کل مومن مومنات کو خدا نے جو مرومین اور جن کے بھی ہیں یہاں پر سب کے لیے پڑھتا ہوں.